اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی ہم رقیہ ورکشاپ 3 کا جو ترجمہ کر رہے ہیں، آج ہم اس کے پارٹ 6 پہ ہیں، چھٹے جز پر ہیں۔ پچھلے جز میں پارٹ 5 میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ رقیہ کرتے وقت آپ بغیر دم کیے یا بغیر مسا کیے یا بغیر تھک تھکائے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج جو حدیث ہم دیکھیں گے اس میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقیہ کرتے تو آپ دم کرتے تھے۔ دم یعنی اس طرح سے جب ہم لو کرتے ہیں کسی پہ دم، کوئی آیت پڑھ کے اس کو دم کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے امام النسائی نے الکبریٰ میں، اپنی کتاب الکبریٰ میں لائی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ عربک میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کانا۔ کانا کا استعمال ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، یعنی آپ جبھی بھی رقیہ کرتے تھے تو آپ عادتاً جو ہے دم کیا کرتے تھے پیشنٹ پہ۔ تو اس چیز کو ہم کو اس حدیث سے سیکھنے ملا کہ آپ رقیہ کرتے وقت پیشنٹ پر دم کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرح سے پھونک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ جو ہے خود پر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو یہ حدیث، اس طرح کی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر والے بیمار ہوتے تھے تو ان پہ معوذات پڑھ کے دم کرتے تھے۔ یہاں پہ جب وہ خود بیمار ہو رہے ہیں تو خود پہ بھی پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ملا کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ خود جو ہے خود پر رقیہ کر سکتے ہیں، جو سیلف رقیہ ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک بیمار شخص بھی خود کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی دوسری چیز جو ملی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کو زیادہ فوکس اور اصل جو ہے رقیہ میں وہ ان 3 صورتوں کو دینا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ رقیہ کرتے ہیں، وہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں گے، جن کی جادو کی ساری آیتیں پڑھیں گے، اور پھر اینڈ میں ایک بار سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کو وہ کم پڑھتے ہیں جو اصل تھی، جو نبی اسلم خود پہلے جو ہے نبی اسلم ان صورتوں کو پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ تو ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رقیہ میں زیادہ سے زیادہ اہمیت ان 3 صورتوں کو دیں۔ اگلی حدیث میں جو ہے اس میں تھک تھکانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو دم کرنا جو ہے وہ ہے، لیکن تھک تھکانا جو ہے اس میں جو تھوڑا سا اپنا جو سلائیوا ہے، آپ کا تھوک جو ہے، اس کو آپ منہ میں رکھ کر جب آپ آیتیں پڑھیں گے جمع کریں گے، اور پھر جب آپ لو کریں گے تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ہلکا سا تھوک بھی آئے گا، جیسے آپ یعنی آپ کے جو ہاتھ میں ہے محسوس ہوگا کہ تھوک کے تھوڑے چھینٹے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو تھک تھکانا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث آتی ہے، محمد ابن حاتب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ ایک پیالہ گر گیا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ تو میرے والد مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھکاتے تھے اور کہتے تھے اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث بھی امام النسائی نے الکبریٰ میں لائی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ ان شخص کا جب ہاتھ جل گیا تھا، اس پہ ہاتھ پہ جلا ہوا حصہ تھا کہیں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تھکاتے ہوئے شفا کی دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کو ہم پچھلے ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اس سے اور تجربے سے یہ سمجھ آیا کہ اکثر جب جسم پہ کہیں مار لگی ہو، کہیں زخم ہو، کسی کو راش آ گیا ہے اسکین پر، یا کسی کو دانے اٹھ گئے ہیں اسکین پہ کہیں، تو کوئی ایسی فزیکل چیز ہو، تو ایسی جگہوں پہ تھکانا جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور ویسے ہی دوسری چیز، جب آپ کسی پر رقیہ کر رہے ہیں اور اگر جن کا مسئلہ ہے اور جن کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے، نہیں ہے پیشنٹ کا ہاتھ بس اس طرح سے کھلتے جا رہا ہے، ایک دم کڑک ہوتے جا رہا ہے، یا کوئی ایک فنگر اس کی ایسی ہوتے جا رہی ہے، مڑتے جا رہی ہے، تو آپ جو ہے ایسے وقت میں اس چیز پر تھکائیں گے انشاءاللہ، جو بھی آپ رقیہ میں پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کا اثر جو ہے جن کا وہ کم ہو جاتا ہے۔
تو یہ چیزیں بھی تجربے سے دیکھی گئی ہیں کہ تھک تھکانا ایسی جگہوں پہ جہاں فزیکل کوئی چیز، ظاہری کوئی چیز موجود ہے، جن کے شر سے یا جو ہے بیماری کے شر سے، یعنی کسی کو ریش ہے یا کسی کو دانے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو ایسی جگہوں پہ جو ہے تھک تھکانا وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ وائپ کرنا یا مسح کرنا۔ تو اس کے لیے جو حدیث آتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر جب پڑھتے تھے، ریسائٹ کرتے تھے، تو وہ ان پر اپنے سیدھے ہاتھ سے مسح کرتے تھے، وائپ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں۔ تو اس میں بھی یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں پر رقیہ کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے مسح کر رہے ہیں ان کے اوپر جہاں بھی تکلیف ہے جسم میں، اس جگہ پہ۔ اگلی حدیث طلق ابن علی سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچھو نے ڈنک مارا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رقیہ کرنے لگے اور آپ مجھے جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا اس جگہ پہ اپنے ہاتھ سے مسح کر رہے تھے، وائپ کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث بھی احمد اور دوسری کتابوں میں ہے۔ تو ان چیزوں سے معلوم پڑا کہ آپ جو ہے وائپ بھی کر سکتے ہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں۔ جب کسی کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، سمجھو بلی نے کاٹ لی بچے کو، کچھ اس طرح کی واقعات ہو جاتے ہیں کبھی گھر میں حادثن، تو ایسی کوئی بات ہے یا کسی کو کہیں زخم ہے، کوئی چیز ہے، تو آپ اس پہ وائپ بھی کر سکتے ہیں، مسح۔ کسی کا سر درد ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کا، تو آپ اس پہ مسح کرتے ہوئے آپ اس پہ دم ان کے اوپر رقیہ پڑھتے چلے جائیں۔ تو مسح کرنے کی بھی ہم کو اجازت ان حدیثوں میں لی۔ یا کبھی کبھی جو جن کا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اس کو بھی آپ اس طرح سے مسح جب کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے چیز۔ تو ان تین چیزوں کو ہم نے رقیہ میں، تین چیزوں کا استعمال کرنے کی اجازت ہم کو حدیثوں سے سمجھ میں آئی۔ ایک کہ رقیہ کرتے وقت آپ دم کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں، دوسری تھک تھکا سکتے ہیں، اور تیسری مسح کر سکتے ہیں، وائپ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز خیال رکھیں، جو مسح کرنے کا تعلق ہے، چھونے کا تعلق ہے پیشنٹ کو، تو یہ آپ صرف اپنے محرم رشتہ داروں کو کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی غیر محرم عورت پر رقیہ کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوئیں یا اس پہ مسح کریں، اس کو وائپ کریں۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے ہم کو، تاکہ ہمارا رقیہ جو ہے وہ شریعت اور سنت کے تابع ہو اور اس میں ہم کوئی غلطی نہیں کر بیٹھیں۔ کوئی بھی لجنہ دائمہ کا فتویٰ موجود ہے جو میں اس کتاب میں ہے ورکشاپ کی، کہ جو ہے ایک رقیہ، ایک راقی کرنے والا وہ اور ایک ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے، وہ دونوں سیم نہیں ہوتے۔ ایک طبیب جو ہے اس کو فزیکلی کبھی کبھی ٹچ کرنا پڑتا ہے جو بھی علاج وہ کر رہا ہے اس کے لیے، لیکن ایک راقی جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ دم اور دعا اور اللہ پر جو ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے جو پیشنٹ سن رہا ہے اور راقی دم کر رہا ہے، اس سے پیشنٹ کو شفا ہونی ہے۔ تو اس میں چھونے کی ضرورت بالکل نہیں آتی ہے۔ تو اس چیز سے پرہیز کریں اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم کو صحیح سنت طریقے سے علاج کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔